بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقط قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم فآمن باللہ ورسولہ ونور الذی انزلنا صلوات بابا بلند پڑھیں. سب سے پہلے آپ تمام صاحبان کو بیت اللہ میں وجہ اللہ کی آمد مبارک. میں پروردگار عالم سے دعا کروں کہ وہ ہمیں اپنے معصومین کے اللہ تعالیٰ جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے. بانی جشن جناب محترم بٹ صاحبان اور میرے بھائی جناب پیر محمد علی صاحب جن کے کہیں پر میں حاضر ہوں، جناب ضمیر صاحب، بابا امیر صاحب اور دیگر جتنے اباب مالک سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. آج خالصاً اللہ کے گھر کی خوشی ہے. ہم مانگیں گے تو اپنی اوقات کے مطابق، مگر اللہ دے گا تو اپنی حیثیت کے مطابق. پروردگار ہمیں ہماری اوقات نہیں بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق عطا فرمائے. دستور زمانہ نبھانے کے لیے دعا مانگتا ہوں. جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نذرین عطا فرمائے. ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ہمارے وارث کا ظہور جلد فرمائے، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائے. صلوات اتنی بلند بھیجیں جتنی محمد و آل محمد نے طاقت عطا فرمائی. توجہ ہے. 13 رجب ایسا دن ہے، پہلے جملے سے مجھے اندازہ ہوگا کہ آپ کہاں تک میرا ساتھ دیں گے. آج 15 شعبان انسان کے بجٹ کا دن ہے. 14 اور 15 شعبان المعظم کی درمیانی رات تنزل الملائکۃ والروح فیہا. اسے یہ بات اطمینان سے سمجھاؤں گا، پھر دیکھوں گا کہ جشن کو کس رخ کی طرف لے کے جانا ہے. 14 اور 15 شعبان کی درمیانی رات انسان کی بجٹ کا دن ہے، بجٹ کی رات ہے. یعنی اس رات اللہ فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے، کتنی اولاد دینی ہے، کتنی دولت دینی ہے، کتنی نعمت دینی ہے. یعنی وہ انسان کے لیے ایک میزان کا دن ہے. جیسے شعبان 15 انسان کے میزان کا دن ہے، اسی طرح 13 رجب بھی ایک میزان کا دن ہے. کیا رجب کی 13 کو علی کی آمد پر مومن کا چہرہ کھلتا ہے، منافق کا شجرہ کھلتا ہے. اس سے پہلے جو پڑھ رہے تھے بہت بہترین پڑھا، اور میرے بعد جناب کیسر صاحب تشریف رکھتے ہیں، مولا کی بڑی بہترین مداح خان ہیں. سارے انشاءاللہ اپنے اپنے حساب سے گفتگو پیش کریں گے. میں نے بس اب جشن آج کا شروع کر دیا، اور الحمدللہ جتنے بیٹھے ہیں سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. نہ مجھے ادھر ادھر کی بات آتی ہے نہ میں نے کرنا ہے. جتنی دیر پڑھنا ہے فضیلت اہل بیت آپ کے خدمت میں پیش کرنا ہے. رجب ایسا بابرکت مہینہ، ایسی فضیلت والا مہینہ کہ معصوم فرماتے ہیں 13 رجب کو اگر کوئی ایک مومن ہمارے حقدار کو یہ سوچ کر کھانا کھلائے کہ یہ علی والا ہے، لہذا آج علی کی آمد پر میں اس کی کچھ خدمت کروں، تو معصوم فرماتے ہیں مطمئن ہو جائے وہ اس نے بندے کو کھانا نہیں کھلایا، انبیاء کو کھانا کھلایا. بہت مہربانی، بہت مہربانی جناب، بہت مہربانی. مولا آپ کو سلامت رکھیے. آل محمد آپ کو تھوڑا سے بولیے گا. اچھا بسم اللہ بھائی جان، بہت شکریہ. اب الحمدللہ 2-4 جو لوگ رہ گئے میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی بولیں تاکہ میں جشن امیر پر کوئی جملے آج کے دعا آپ کی خدمت میں پیش کروں. اسی طرح بولتے رہیں گے تو لطف آئے گا. 13 رجب کو اگر کسی نے کسی کو یہ سوچ کر کھانا کھلایا کہ یہ علی والا ہے، تو معصوم فرماتے ہیں کہ اس نے شخص کو کھانا نہیں کھلایا بلکہ اس نے انبیاء کو اپنے دسترخوان پر بلا کر کھانا کھلایا.
اور اگر اب بولے تک میں جملہ کہنا چاہتا ہوں. معصوم فرماتے ہیں کہ علی کی آمد پر اگر کوئی شخص کسی شخص کو لباس عطا کرے، یعنی کسی کو ایک لباس پہنائے علی کی ولایت اور علی کی محبت اور علی کی آمد کی خوشی میں، تو معصوم فرماتے ہیں حشر کے روز رسول آواز دے گا کہاں ہے وہ بندہ جس نے علی والے کو لباس پہنایا تھا علی کی آمد پر. بندہ کہے گا سرکار میں یہاں ہوں. فرمائیں گے جا 70,000 بندے اپنی مرضی سے جنت میں لے جا. مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ کو آباد رکھے. مولا پانی نے جشن کی توفیق. بہت شکریہ. میں ہمیشہ محمد علی صاحب کی محبت کا مقروض رہتا ہوں کہ ہمیشہ اتنے اچھے سامعین کی زیارت کراتے ہیں. مالک نے سلام. بہت شکریہ. اچھا جناب بڑی مہربانی جی. مولا آپ کو آباد رکھے. کیا کہا اب جاگے گا. لطف آ رہا ہے نا. فرمایا 70,000 افراد کو لے جا. کس وجہ سے؟ ایک علی کی محبت میں، ایک شخص کو لباس پہنانے پر. نہ آپ اس میں تو دیکھیں گے تو لطف آئے گا. اگلا جملہ کہوں 13 رجب کو جب حضور آپ کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں 13 رجب کو جب علی کی آمد کعبہ میں ہوئی، اللہ نے جبرائیل سے کہا جبرائیل جی پالنے والے، فرمایا علی کی آمد کی خوشی میں 3 دن کے لیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے. جانور چلیں گے سب بولیں گے چہرے کھلے ہوں گے تو لطف آئے گا. فرمایا علی کی آمد کی خوشی میں 3 دن کے لیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے. جبرائیل کا پالنے والے آمد علی کی ہوئی ہے تو جہنم کو ٹھنڈا کیوں کروا رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ جہنم کا کام ہے جلانا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں علی کی آمد پر کسی کو جلتا ہوا دیکھوں. بہت مہربانی جناب، بڑی مہربانی. مولا آپ کو سلام. توجہ چاہوں گا کہ میں علی کی آمد پر کسی کو جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتا چاہے وہ جہنمی کیوں نہ ہو. تو میں جملہ کہوں جو جہنم کو علی کی آمد پر جلتا نہیں دیکھ سکتا وہ کسی بندے کو جلتا ہوا کیسے دیکھ. بہت شکریہ بہت شکریہ. ایک جملہ بالعموم آپ کے لیے اور بالخصوص آپ کے لیے جملہ کہوں. اگر سارا سال اس جملے کا لطف نہ رہا تو سمجھوں گا علی کی بیٹی نے اپنے بابا کا ممبر دے دیا. لیکن اس کے لیے اگر آپ سارے اسی طرح بولے. میں کتاب کا حوالہ پہلے دیتا ہوں. حق الیقین کتاب کا نام ہے، علامہ عارف الحسینی صاحب اعلیٰ مقاموں کی لکھی ہوئی. حوالہ میں نے پہلے دے دیا. جملہ آپ کہوں گا اور مجھے خبر نہیں ہے کہ اس کے بعد چون کی اس مارکیٹ میں جو جشن علی ہو رہا ہے یہاں کون رہ جائے گا، اور بغیر ویزے پاسپورٹ کے نجف کون جانا چاہتا ہے. جو جانا چاہتا ہے وہ شہ پر مودت چھاڑے، میں اسے لے جانے کے لیے تیار ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ جب علی کی ماں علی جیسی امانت دینے کے لیے ابو طالب کے گھر کو چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف جانے لگی تو ابھی بی بی کا ایک قدم گھر میں تھا، ایک قدم گھر سے باہر تھا. فنزل جبرائیل، اتنے میں جبرائیل آیا، بی بی کو سلام کر کے کہنے لگا بی بی اللہ بعد درود و سلام کہہ رہا ہے لو لم اتنزع من عوارضات البشریت لا نزلت لقدمک. اگر تو اتنی بڑی امانت دنیا کو دینے کے لیے جا رہی ہے، اگر میں بدن رکھتا ہوتا تو تیرا استقبال کرنے زمین پہ آ جاتا. انشاءاللہ 5 شعبان کو امیر بھائی نے کہا ہوا ہے مانگا پیٹا سے باپ لے انشاءاللہ 9:30 بجے انشاءاللہ حاضر دوں گا. توجہ ہے آپ صاحب کی. اب میرے ساتھ دیکھیں راضی ہے مولا آپ کو پڑھ لو لم اتنزع من عوارضات البشریت لنزلت لقدمک. اگر میں بدن رکھتا ہوتا تو تیرا استقبال کرنے کے لیے زمین پہ آ جاتا. یہ غلط پڑھا جاتا ہے کہ کعبہ میں بت تھے. کعبہ میں بت نہیں تھے، چابیاں ہاشمیوں کے پاس تھی. کعبہ کو جاتے ہوئے راستے میں بت تھے. اور اس لیے بی بی فرماتی ہے کہ جب میں علی جیسی امانت دنیا کو دینے کے لیے کعبہ کی طرف چلی تو علی جہاں جہاں سے گزر رہی تھی وہاں وہاں پر بت نیچے گر رہے تھے. میں جہاں جا رہی تھی پتہ نہیں کون بولے گا جملہ میں کہنا چاہتا ہوں. فرمایا میں جہاں جہاں سے گزر رہی تھی کبھی بت ایک یہاں سے میرے قدموں میں گرتا، ایک یہاں پر گرتا، ایک یہاں گرتا. یہ فرماتے جب میں نے متعدد بتوں کو گرتے ہوئے دیکھا تو میں نے کہا واہ میرا لال ابھی تو میرے درجے عصمت میں ہے تو بت تجھے سجدہ کر رہے ہیں. جب تو آ جائے گا
کو بات رکھے، مولا آپ کو سلامت رکھے. میں کیسے توجہ چاہوں گا؟ فرمایا ابھی تو بت جھک رہے ہیں. اللہ جانے جب تو آئے گا. اچھا جی لوگ آ گیا تو پھر اگلا جملہ سنیے. کیونکہ میرا کام ہے، آپ 1000 بار بنائیں، ایک اپنی بھائی کے ساتھ بنتی اس لیے کہ بھائی جان دور بڑا فاسٹ ہے، یہ میڈیا کے ذریعے پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. اب وہ باتیں کرنے کا وقت نہیں کہ جس میں آپ کو بار بار اپنی بات کو جو ہے وہ اصلاح یا آپ کو اپنی بات کی کوئی دلیل ایسی دینی پڑے، توضیح پیش کرنی پڑے. نہ، باتیں وہ کہ جو آپ کے دل میں اتر جائے. اگر میں نہ سمجھا سکوں تو آپ کو چاہیے کہ ابھی اسی لمحے آپ پوچھیں کہ جناب یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، میں آپ کو مولا کے صدقے سے بتانے کے لیے آیا ہوں. اگر اسی طرح سنیں جو کھڑے ہیں بیٹھے ہیں تو ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور پھر دیکھوں گا کہ کون کتنا بولے گا. اور یہ اشارہ علمی ذمہ داری سے ہے. آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ بیت اللہ میں علی کی آمد سے پہلے ہوا کیا تھا. بی بی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ جب بیت اللہ پہنچی تو دروازے پر تالا تھا. سب جانتے، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں. جو بتانا ہے، جس پر میں نے پورے پنڈال سے دعا لینی ہے، وہ جملہ یہ ہے کہ بی بی وہاں پہنچی دیوار کعبہ پر. بی بی نے اس طرح کر کے اپنے ہاتھوں کو جمایا. پھر دیکھنا اور پھر میں دیکھوں گا کہ کون بولے گا. دونوں ہاتھ ایسے کر کے بی بی نے اپنے آپ کو بالکل دیوار کعبہ سے ایسے کر کے لگا لیا. مورخین لکھتے ہیں جہاں تک بی بی کا ہاتھ گیا تھا وہاں سے دیوار شک ہوئی. نہیں 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 نہ میرے ساتھ دیجیے گا، اسے بٹھا کے رکھیے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں پھر جملہ کہوں گا، جہاں تک بی بی کا ہاتھ گیا وہاں سے دیوار کعبہ ایسے، سب بولو بے تب دیکھو گے، ایسے شک ہوئی، شگاف پڑا، دراڑ پڑی، لکیر پڑی. پتہ نہیں آج عظمت علی پہ کون بولے گا اور کون نہیں. میرے اور آپ کے چھٹے مولا سے مفضل نے پوچھا تھا، مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ جب علی کی ماں علی جیسی امانت دینے بیت اللہ گئی تو بی بی کو چاہیے تھا کہ وہ ایسے جاتی یا ایسے جاتی یا ایسے جاتی. یہ بی بی نے اپنے دونوں ہاتھ کعبہ پر ٹیک کر پھر اندر کیوں گئی؟ امام نے کہا بیٹھ جا. ہماری دادی فاطمہ بنت اسد علی کی آمد کے لیے کعبہ میں جانے سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دیوار کعبہ پہ رکھ کے عرب کے چہلا کے منہ پہ تماچا مارا کہ دیکھ لو خالی ہاتھ جا رہی ہوں علی کو لے کے. اسلام دا بابا، اسلام دا بابا، غازی دا بابا، من کنتو مولا، کعبے دا کعبہ، کعبے دا گور، ہم سب کا مولا. نیسم پکارے، کمبر پکارے، تم بھی پکارو. کل ایمان کل قرآن نعرہ نہیں. توجہ ہے میری بات. دائیں بائیں مولا کے مدح خان بیٹھے جو آپ کو بہترین انداز میں قصائد سنائیں گے. شعر آپ اچھا سنتے ہیں تو 4 مصرے میں بھی سناؤں آپ کو. اگر اسی طرح بولیں تو میں سناؤں آپ کو. یہ بات ذہن میں نا کہ علی کی ماں جب بیت اللہ گئی تو شگاف پڑا، وہ لکیر، وہ دراڑ. حضرت بھائی توجہ چاہوں گا، وہ آج بھی موجود ہے. نہیں سب بولو گے تو الفائے گا. توجہ ہے. تو پھر میرے بھائی نے کہا کہ بار بار اس دیوار کو بھرا گیا مگر دراڑ آج بھی موجود ہے. یہ دراڑ اصل میں لوگوں کے منہ پہ تماچا مارتی. جاہلو تم علی کی آمد کی لکیر نہیں مٹا سکتے، علی کے ذکر کو کیسے مٹاؤ؟ توجہ چاہوں گا. اسی طرح بولتے آئیے گا جو کھڑے بھی ہیں. مالک بانیہ نے جشن کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. مولا آپ کو آباد رکھے. اگر آپ اسی طرح اپنے ہاتھ مدد علی میں اٹھائے ہوئے ہیں تو پھر سنیے گا کہ رجب کی 13 کو جب علی کی ماں گئی تو دیوار کعبہ میں شگاف ہوا جو آج تک ہے. میں پاور بتانا چاہتا ہوں، علی کی پاور کیا ہے، علی کا اقتدار کیا ہے، علی کا اختیار کیا ہے، علی کی فضیلت کیا ہے. دیوار کعبہ 1400 سال ہو گئے، شک ہے اور ہمیشہ رہے گی. قیامت کی 13ویں تک یہ دیوار
اسی طرح شک اور نکیر شگاف پڑا رہے گا. اگر بولے تو میں کہوں کبھی آندھی کبھی بارش کبھی طوفان کا عالم ہر دور کے موسم کے تغیر سے لڑی ہے. 1400 برس بیت گئے عشق علی میں ٹوٹی ہوئی دیوار بھی پیروں پہ کھڑی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت مہربانی جناب, بڑی مہربانی. آل محمد آپ کو آباد رکھے, ان ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدح میں بلند ہو. مالک آپ کو سلامت رکھے. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں, کبھی آندھی حسین اکبر صاحب, کبھی آندھی کبھی بارش کبھی طوفان کا عالم. رسول اللہ جناب بہت شکریہ. ہر دور کے موسم سے تغیر سے لڑی ہے کہ بھائی صرف قصیدے پر نہیں, لیکن مولا کا جس رنگ میں وہ نظر آتی ہے. گھبرائے تو نہیں ہو صاحب المحترم. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت اچھا پڑھنے والے بھائی کے ساتھ مالک انہیں آباد رکھے. میرے بھائی کو مالک آباد رکھے. کبھی آندھی کبھی بارش کبھی طوفان کا عالم ہر دور کے موسم کے تغیر سے لڑی ہے. اور 1400 برس بیت گئی عشق علی میں ٹوٹی ہوئی دیوار بھی پیروں پہ کھڑی ہے. ٹوٹی, اس کو بٹھائیں گے تو لطف آئے گا. ٹوٹی ہوئی دیوار بھی جو ہے آپ سمجھ مولا ہم کو بارک ہے. گھبرائے تو نہیں, اب ایسا دے گا. کبھی آندھی کبھی بارش کبھی طوفان کا عالم ہر دور کے موسم کے تغیر سے لڑی ہے. بہت مہربانی. 1400 برس بیت گئے عشق علی میں ٹوٹی ہوئی دیوار بھی پیروں پہ. چلو اگر آپ سب نے ماشاءاللہ سننے کا پروگرام بنایا ہوا اور اتنی تعداد میں بیٹھے ہیں کھڑے ہیں, لائیو پوری دنیا میں دیکھی جا رہی ہے. کائنات عالم دیکھیے, عام بچہ جہاں آئے وہ جگہ نجس, وہ مقام نجس, وہ ماں نجس. پتہ نہیں کون بولے گا اور کتنا بولے گا. کسی جھوٹی روایت میں بھی رہا ہو کہ علی کی آمد کے بعد کسی نے کعبہ کو پاک کیا ہو. ماں نجس رہتی ہے, مگر یہاں تو کچھ اور دیکھا. 16 رجب کو جب علی کی ماں علی کو لے کے کعبہ کے باہر آئی تو کہا جانتے ہو کتنی خوش نصیب ہوں, لوگ لوگوں کے مہمان ہوتے ہیں, میں 4 دن اس کی مہمان ہوں. جی لگائیں بھائی سارے مل کے سب لوگ عید مبارک. بہت شکریہ. آپ نے سے سنے مل کے نوجوان چاروں کیا علی کی بات شاہی ہے, علی اس میں الہی ہے. تو مست کلندر, تو مست کلندر میرا حیدر مولا, مرکز تو مولا, اسنید کا بابا, کعبے کا کعبہ, کعبے کا گاہر, بی بی کا شوہر, وہ علی پکارے, وہ علی پکارے. اب سب کا مولا, اب سب کا مولا, عباس کا بابا, عباس کا بابا, یا امام المنتظر, یا امام المنتظر. نعرہ ولایت, نعرہ ولایت. حسین یرد, حسین یرد, یزید یرد, یزید یرد. اہل بیت دشمنان دلان, بی بی دے قاتلان دلان.
فرش ولا بچائی ہے. اتنے سارے احباب بیٹھے ہیں, بھائی غزل مولا کے دیگر مدر خان, میرے بھائی نیازی طفیل نیازی صاحب بیٹھے ہیں. جہاں تک آواز آ رہی ہے, آپ نے بولا انہوں نے اپنے بات سے کچھ نہیں کہا کہ جبریل کا مولا اور یہ تمام چیزیں. اگر بولے تو یہی علی جو 16-13 رجب کو اللہ کے گھر میں آیا, ممبر کوفہ پہ بیٹھ کر مشیت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علی نے کہا دنیا والوں تم نے جانا نہیں ہے کہ میں علی کون ہوں. آؤ آج علی اپنی زبان سے خود بتائے, علی اپنی زبان سے خود بتائے. یہ کہہ کر علی کہتے سنو میں علی کون ہوں. آدم کی توبہ, اب آپ نے محل بنایا تو پھر سنیے گا, پر میں کون ہوں میں علی. سن, آدم کی توبہ میں نے قبول کرائی, نوح کی کشتی میں نے کنارے لگائی, ابراہیم کے لیے کو گزار میں نے کیا, یوسف کو حسن سے میں نے دیا, ایوب کو صبر میں نے دیا. معراج کی رات پردے میں بولا, ہجرت کی رات بستر پہ میں سویا, قدیم میں میں تھا, بدر میں میں تھا, خندق میں میں تھا, احد میں میں تھا. جہاں جہاں اس کی کائنات ہے وہاں وہاں میں علی تھا. خداوند سخن حضرت امین انیس اٹھے اور انہوں نے جب دیکھا کہ کسی کا گزارا علی کے بغیر نہیں تو قلم اٹھایا اور لکھ دیا خورشید فلک عکس سے تورے تاج علی ہے, اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی. توجہ ہے آپ, مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت مہربانی جناب, شکر ہے کہ سارے پڑھے لکھے لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. مالک آپ سب کو آباد رکھے. آل محمد کا ماننے والا ان پڑھ تو ہو سکتا ہے جاہل نہیں ہوتا. خورشید فلک عکس سے تورے تاج علی ہے, اللہ کے سوا جو بھی ہے. بولو بولو توجہ, کائنات عالم کا. میں نے بہت مہربانی, آپ نے کہا کہ آیت تطہیر کی تفسیر کی ہے. میں نے کہا کوئی جگہ دکھائے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ علی کی آمد کے بعد بیت اللہ کو پاک کیا گیا ہو یا بچے کو پاک کیا گیا ہو. یہ تو اتنا پاک و پاکیزہ بچہ ہے. 13 رجب کو اللہ کے گھر میں آیا, 16 رجب کو نبی کے ہاتھوں میں آیا. اسی طرح بولیے گا, اسی طرح بولیے گا. بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا, ممبر اپنے بھائیوں کو دینا چاہتا ہوں. رجب کی 13 کو اللہ کے گھر میں آیا, رجب کی 16 کو بولو, سب بولو گے تو لطف آئے گا. نبی کے بی بی فاطمہ بنت اسد نے کیا کہا کہ میں 4 دن دسترخوان توحید کی مہمان رہی. نہیں لطف لیا آپ نے. آپ کسی ذاکر کے گھر کھانا کھائیں تو 365 دن اتراتے پھرتے ہیں کہ میں نے فلاں ذاکر کے ساتھ کھانا کھایا. یہاں علی کی ماں کہہ رہی ہے مجھے اس نے کھانا بھیجا جو خود کھاتا نہیں. پتہ نہیں کون بولے گا اور کتنا بولے گا. میرا ساتھ دیں گے, اسی طرح بولتے آئیں گے تو میں جو 2 جملے آج کے اور کہہ دوں گا. 13 رجب کو اللہ کے گھر میں آیا, 16 رجب کو نبی کی ہاتھوں میں آیا. بڑے دنوں کے بعد دل آیا. یہ آپ خوشامد نہیں ہے, خدا کی قسم. چون لاہور میرا اپنا گھر, مجھے خود پڑھنے کا لطف آ رہا ہے. اس لیے میں یہ بات آگے سے آگے آج کی لے کے جا رہا ہوں کہ کم از کم 13 مارچ تک آپ کو جو میر صاحبان فرشیادہ فرش ولا بچھاتے ہیں آپ کو یاد رہے گا. اور انشاءاللہ میں 12 سے سارے مولا کے مدح خان انشاءاللہ وہاں پر آئیں گے. اور بالخصوص میرے بھائی خیر المذاہب جناب حاجی فاروق بخاری صاحب پچھلے سال بھی آئے, اس سال بھی آئیں گے, اور باقی دیگر جتنے نام ہیں سب کے سب آئیں گے. اور آئیں گے تو ہر کوئی آ کر ہم سے بیر اور تکلیف لوگوں کو معلوم ہے کیا ہے. ہلکا سا بتا دو, ہلکا سا بتاؤ. لوگ ہم سے جیلس کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے باپ کا نہیں, ہم علی کا نام لیتے ہیں. مجھے خبر نہیں ہے کہ کون کتنا بولے گا, مجھے خبر نہیں ہے کہ کون کتنا بولے گا. اور یہ تو علی کے ذکر کا کمال ہے. 4 سال کے بچے کو اپنے باپ کا نام نہیں آتا مگر اسے علی کا نام آتا ہے. چونکہ رسول نے کہا تھا کہ لوگوں اپنے بچوں کو علی کی محبت کی تعلیم دو. نبی کے اس کہنے کا جابر کہتے ہیں کہ یہ اثر ہوا کہ مدینے میں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا باپ بچے کو غسل دے کے لا کر وہاں کھڑا ہو جاتا جہاں سے علی کا گزر ہوتا. جیسے ہی علی آتا بچے کا چہرہ علی کی طرف کرتا, اگر مسکراتا تو منہ چومتا, منہ بناتا تو طلاق ہو جاتی. گھبرائے میں تو نہیں آپ صاحب. مولا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کو آباد رکھے. وسیلہ ساتھ نہیں کہا میرے بتاج کا جملہ میں مولا آپ کو آباد رکھے. توجہ چاہوں گا. گھبرائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بہلول جنت کی تجارت کیسے کرتا تھا, مٹی کا گھر بیچ کے اتنے پیسے کیسے لیتا تھا. یہاں دیکھ لو 10 دیتا ہے 100 لے لیتا ہے. توجہ ہے آپ صاحب.
ہوگی مولا آپ کو سلام. بس آج کا نتیجہ اور اسی میں راضی رہیے گا. 13 رجب کو اللہ کے گھر میں آیا, سو لطف آ رہا ہے, جو کھڑے ہوئے بھی ہے سب کوشش کیا کرے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, آج بھی کہتا ہوں, یہ جو دن گزارے نا, اس دن ہر کوئی بندہ دوسرے کو ملے, یہ تبلیغ ہے. مت پوچھنا کہ تو کون ہے اور کہاں کا ہے, وہ جہاں بھی ملے نا بلا وجہ اسے گلے لگا لو. اور ساتھی کو مبارک ہو, آج اللہ کے گھر میں میرا علی آیا, آج اللہ کے گھر میں میرا علی آیا. اس تبلیغ کا اثر یہ ہوگا کہ کل کو وہ جا کر پوچھے گا, ان کا تو کعبہ میں آیا, میرا کہاں. بسم اللہ. بہت مولا آپ کو خاص بیان میں نے آج کا سمیٹ لیا, اسی پہ راضی رہیے گا. اسی طرح بولیں گے تو ایک بار آج کا جملہ کہوں گا, اور پھر انشاءاللہ 13 مارچ کو آپ سے ملاقات ہوگی. 5 شعبان کو بھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی. جاگتے آئیے گا, بولتے آئیے گا. میر صاحبان, حیدر علی میر صاحب, بابر علی میر صاحب, محمد علی میر صاحب, بخش صاحبان, جن جن کی محبت مجھے یہاں پر کھینچ کر لائی ہے, مالک سب کو سلامت رکھے. آج اس جشن کی رات میں میں سید ہو کر جھولی پھیلا کر دعا مانگتا ہوں کہ یہاں جتنے آئے ہیں اور جس کا علی مولا ہے, مالک آج اس کی جائے سری حاجت پوری کر. بیمار ہے تو شفا دے, مقروض ہے تو قرض ادا کر, بے اولاد ہے تو اولاد دے, بے روزگار ہے تو برسر روزگار دے. تمام دعاؤں کو, حاجات کو دل میں رکھتے ہوئے یہ جملہ سنو. رجب کی 13 کو اللہ کے گھر میں علی آیا, 16 رجب کو نبی کے ہاتھوں میں آیا. بھائی نے بھائی کو دیکھا, پیار آ گیا, پیار آ گیا. نبی نے علی سے کہا, مدت کے بعد ملے ہیں, میرا جی چاہتا ہے کہ آج میں تیری مدح کروں, میں تیری شان میں قصیدہ پڑھوں, میں تیری شان میں منقبت پڑھوں. علی کے لب ہلے, سرکار کیا کہنا چاہتے ہیں؟ نبی نے پیشانی کا بوسہ لے کر کہا, یا علی, لحموں کا لحمی و دموں کا دمی, حبوں کا حبی, جسموں کا جسمی, روحوں کا روحی, انت منی ونا من کا. یا علی, تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا خون میرا خون, تیرا. میں دیکھتا ہوں کہ بندہ کون ہے کہ جس کے دل میں علی کی ولایت ہے وہ نہ بولے. کہا, تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا خون میرا خون, تیری روح میری روح, تیرا جسم میرا جسم, تیری صلح میری صلح, تیری جنگ میری جنگ. تو مجھ سے, میں تجھ سے, میں تجھ سے, تو مجھ سے. تیرا گوشت میرا گوشت, تیرا خون میرا خون, تیرا جسم میرا جسم, تیری روح میری روح, تیری صلح میری صلح, انت منی ونا من کا. تو مجھ سے, میں تجھ سے. باتیں جاری تھی ورنہ ترا جبرائیل, اتنے میں جبریل آیا, نبی کو سلام کر کے کہنے لگا, اللہ کے نبی, اللہ بعد درود و سلام کہہ رہا ہے کہ اگر تو علی کو اپنے سے ملا چکا تو اب ذرا دیکھ, آنکھیں عین اللہ ہے, چہرہ